کتنی رحمت اس کے اندر آئیں گی، کتنی برکتیں، کتنی بلیسنگ تمہارے گھر میں آئیں گی، گھر کے اندر کی بلائیں مصیبتیں دور ہو جائیں گی. یہ مت سمجھو کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں. ہاں اگر ہم پروٹیکٹڈ ہیں تو 1000 مرتبہ سورہ خلق پڑھنا، اب مولا حسین کو ہدیہ کرنا، ڈیوائڈ کرو 100 سے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے 100 سورہ خلق کوئی بڑی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 100 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو رہا، 100 ٹائم سورہ خلق ہو رہا. سورہ خلق جو ہے یہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. پورا قرآن مجید میں 114 سورے. مولا حسین قرآن ناطق اور یہ قرآن صامت ہے. حسین خود قرآن ہے، لیکن جو مولا حسین جس سورہ کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، وہ سورہ خلق تھا. تو میری ریکویسٹ ہے الاسر امام بارگاہ میں جو بھی سن رہا، پہلی محرم 1443 ہجرہ کا محرم، آج سے شروع کرو. ہارڈلی اٹ ول ٹیک 10 to 15 منٹس. 100 ٹائم سورہ خلق پڑھو، ایک طرح پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کر دو. 14 معصومین کو گفٹ کر. اس کے اور فائدے بتاؤ. اللہ الرحمن الرحیم. آپ بولیں گے ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے. اگر خواہش ہے تو بس یہ دن ہے، نصرت امام کے لیے تیار کرو. میری ٹاپک کی پوری نصرت. جسٹ پریپیئر یور کڈس، پریپیئر یور جنریشن امام کی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے. پریپیئر یور سیلف. اپنی نسل کی تیاری کرو، نسل کی تیاری کرو. اگر تم نے نسل کی تیاری کر لی تو تم کامیاب ہو گئے. اگر تم نے نہیں کی نسل کی تیاری تو یو ول ہیو بگ پرابلم. اگر آج تم نے جنریشن کو بچا، ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو بچا لیا، تو اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر جو سب سے زیادہ بینیفٹ ملے گا نا، وہ ان کو ملے گا جن کی اولاد پروٹیکٹڈ ہے. وائی؟ کہ ایٹ لیسٹ تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گی. تم مر بھی جاؤ گے اولاد تمہارے لیے فاتحہ پڑھے گی. تم مر بھی جاؤ گے اولاد تمہارے عزاداری کو لے کے چلے گا، یہ کلچر کو لے کے. لیکن وہ کون سی اولاد کرے گی؟ کہ جو امام کی نصرت کرے، جو بچپنے سے، چائلڈہڈ سے وہ ذکر حسین کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پہلی مجلس العصر کی میں ایک انٹروڈکشن دے رہا آپ کو صرف، کہ کمنگ مجالس کی ٹاپک ہے نصرت امام، ہاؤ ٹو ہیلپ امام، کیسے امام کی ہیلپ کریں 21 سینچری میں. یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ عشرے پڑھ سکتے، عشرے 10 20 25 30 مجلسیں اس پہ پڑھ سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنا تھا کہ جس میں اگر کوئی نصرت امام کرے تو اس کا فائدہ، امام کی نصرت. یہ ایک. اس کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا ابھی کہ اگر گھر کا ماحول کو صحیح کرو، باہر کا ماحول بہت خراب ہے. باہر کا ماحول، گھر کے باہر کا ماحول بہت خراب ہے. تو اس کے لیے بھی ہم کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ اگر ہم بچوں کو نہیں کریں گے، اس لیے کہ نصرت امام ایک ایسی چیز ہے دوستوں، امام کی ہیلپ ایسی عبادت ہے کہ میں بولتا ساری عبادت ایک طرف، ساری عبادت ایک طرف، نصرت امام ایک طرف. امام کی نصرت ایک طرف، ساری عبادت ایک طرف، نصرت امام ایک طرف. کیوں؟ کہ اگر تم نے امام کی ہیلپ کی تو یہ اصل چیز ہے. اسلام کا پروٹیکشن ہے، اپنے دین کا پروٹیکشن ہے. میں نے جس جملوں سے مجلس کا آغاز کیا یہ سب کو پتا. I don't need to say کہ یہ کب کہا گیا تھا. Everybody knows کہ یہ کس کے جملے ہیں جس سے میں نے مجلس کا آغاز. قال امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا. یہ کب کہا تھا؟ یہ مولا حسین نے عاشورہ کے ڈے آف عاشورہ میں کہا تھا. کب؟ صبح میں نہیں بولا، دوپہر میں نہیں بولا، آفٹرنون میں نہیں بولا، شام میں. اپنی شہادت سے پہلے گھر میں سارے مرد ختم ہو گئے، اس وقت میدان میں آ کے کہا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. اگر یہی جملہ امام حسین کو معلوم ہے کہ میرے پاس اس وقت خیمے میں کوئی نہیں، مولا حسین نوز کہ خیمے میں اس وقت کوئی نہیں ہے. مولا حسین ہے یا چوتھے امام ہے، اور چوتھے امام، فورتھ امام بیمار ہے، وہ جنگ ان پہ ساکت ہے، کوئی نہیں، نو بڈی از دیر. اس وقت امام آ کے بول رہا از دیر اینی بڈی ہو کین ہیلپ می.
Is there anybody who can help me? हल में नासरन यंसरना, कोई है मेरी मदद करने वाला? क्यों कहा मौला ने? अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, इमाम का जुमला अबस नहीं होता। इमाम कोई जुमला ऐसा नहीं बोलते कि इस तरह नहीं बोलते, बल्कि इमाम का हर वर्ड उसके पीछे एक पैगाम है, उसके पीछे एक मसलहत है। इमाम का हर जुमले के पीछे एक मसलहत होती, पैगाम होता। इमाम ही अगर ये बोल रहा कि कोई है जो मेरी मदद करे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इमाम ने, अच्छा, इमाम यही जुमला मदीने में बोलते तो बात समझ में आती कि मौला को आदमी को जमा करना था। मदीने में नहीं बोला, मदीने मुनव्वरा में नहीं बोला, अल्लाह को ज़ियारत नसीब करे। मक्का पहुंचे, 2 महीने ऑलमोस्ट रहे, 2-3 महीने, 3 शाबान को पहुंचे और 8 ज़िलहिज को निकले बाहर मक्के से। 2-3 महीने में कुछ नहीं कहा। अगर वहां पे भी बोलते तो बात समझ में आती कि मौला आदमी को जमा कर रहे थे, वहां पे भी नहीं बोला। पूरा रास्ता मक्के से लेके करबला पहुंचे, पूरे रास्ते में मौला हुसैन के कई सरमंसर, जब भी किसी रास्ते से गुजरते और कोई बस्ती आती और बस्ती वालों को मालूम होता कि यहां से इमाम हुसैन का कारवान जा रहा तो वो लोग सब आके मौला हुसैन की ज़ियारत करते, मौला हुसैन से गुफ्तगू करते और मौला हुसैन अपने मकसद को बताते कि वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाई आई एम गोइंग, व्हाई आई लेफ्ट मदीना। एक एक अपने मकसद को बताते हैं। मौला हुसैन चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, यहां तक के 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। करबला पहुंच गया 2 मुहर्रम, वहां पे भी मौला ने नहीं कहा जब करबला पहुंचे कोई है मेरी मदद करने वाला। पूरा 9 मुहर्रम तक मौला हुसैन नहीं कहा। आशूरे का पूरा दिन गुजर गया। तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन उस वक्त के लोगों से मदद नहीं चाह रहे थे। मौला हुसैन को उस वक्त मदद नहीं चाहिए। तो प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो। आज फर्स्ट बर्थ से अल-असर इमाम बारगाह लॉस एंजलिस 1443 हिजरा का 2021, तो मौला हुसैन जो मदद चाह रहे थे उस वक्त के लिए नहीं चाह रहे थे। 61 हिजरी के लिए इमाम हुसैन को मदद नहीं चाहिए थी। फिर किसके लिए चाहिए थी? फिर किसके लिए चाहिए थी? आपको मालूम, जब इमाम ने यह कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे, फौरन आसमान से जिब्राइल आ गया, मीकाईल और इसराफील और इजराइल, मलाइका का ग्रोह के ग्रोह आने लगे, एंजल्स के ग्रोह आने लगे और आगे कहा मौला आप हुक्म करें, मौला आप हुक्म करें, हम आपकी मदद करने चाहिए। व्हाट यू नीड मौला हुसैन, फर्जंद रसूल आपको चाहिए क्या? ये पहला मौका था, पहला मौका था। नबी आदम, मेरे एक जुमला गौर से सुनो, नबी आदम से जब से ये क्रिएशन हुआ, नबी आदम से लेके ईसा नबी तक, ईसा नबी से लेके अल्लाह के रसूल तक, मौला तक, कभी भी किसी, मेरे जुमले गौर से सुनो, कभी भी किसी भी हुज्जत खुदा ने, मौला हुसैन हुज्जत खुदा, अल्लाह की हुज्जत है जमीन के ऊपर, किसी हुज्जत खुदा ने, किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी इमाम ने इस तरह ओपनली मदद नहीं मांगी जैसा करबला में मौला हुसैन मांग रहे थे। इस तरह ओपनली मैदान में आकर, इज देयर एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी? अच्छा, एक बात यहां पे और रोक के बोलूं, जब मौला हुसैन ने यह कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे, तो उस वक्त मौला के ये जुमले कायनात सुन रही थी। कायनात के जर्रे जर्रे ने लब्बैक कहा, जिब्राइल ने लब्बैक कहा, मीकाईल और इसराफील और इजराइल, सारे मलाइका ने लब्बैक कहा। इवन जो लाशें शोदाए करबला की तड़पती हुई लाशों ने पुकार के कहा मौला हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लेकिन मौला हम मजबूर हैं मौत की वजह से, इसलिए हम आने, आप हुक्म करें, हम तैयार हैं। एक सबक पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर आदमी लब्बैक कह रहा, हर आदमी ने आगे लब्बैक कहा, जर्रे जर्रे ने गवाही दी। लेकिन हुसैन ने सब, जिब्राइल ने आके कहा कि कैन आई हेल्प यू? मौला ने कहा गो, आई डोंट नीड यू। मीकाईल, इसराफील, बड़े बड़े मलाइका आ रहे, मौला कह रहे आई डोंट नीड यू, आई डोंट। जब किसी की हेल्प लेना नहीं था, ऐसा नहीं है, प्लीज गौर से, ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन ने हेल्प मांगी है और तो किसी ने आके ऑफर नहीं किया, नहीं, जिन्ना ने आके ऑफर किया कि मौला प्लीज लेट मी नो व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड, मौला बताइए मुझे क्या चाहिए। मौला ने किसी की हेल्प एक्सेप्ट नहीं की, आई डोंट नीड यू गाइस, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू, ये बोलते गए, सब चले गए। जब सबको भेजना था तो हुसैन ने पुकारा क्यों? जब किसी की हेल्प लेना नहीं था तो मौला हुसैन ने हेल्प मांगी क्यों? तो दोस्तों एक बात आपको एक्सप्लेन कर दूं, अल-असर इमाम बारगाह लॉस एंजलिस के प्लेटफॉर्म से जो भी मुझे 1443 हिजरा का मुहर्रम सुन रहा, आपको एक बात बता दूं,
کہ مولا حسین نے جو ہیلپ مانگی تھی وہ عاشورے کے دن 61 ہجری کے لیے نہیں تھی، 61 ہجری کے لیے نہیں تھی، بلکہ امام جو ہیلپ مانگ رہا تھا تاظہور امام، تاظہور امام، ابھی پورے امام باقی ہے، تاظہور امام، جو بھی شیعہ جو بھی حسین کا کلمہ پڑھتا، جو بھی حسین کا کلمہ پڑھتا، جہاں کا بھی ہو، وہ امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، افریقہ کا، سب کانٹیننٹ کا ہو، کہیں کا ہو، اگر وہ امام حسین کی ہیلپ کرنا چاہتا، آج بھی اگر الازہر امام بارگاہ میں جو بیٹھ کے سن رہے، اگر تم ہیلپ کرنا چاہتے، if you really want to help امام حسین، you can help امام حسین، آج you can help امام حسین، اور and it's a must ہے، یاد رکھو یہ must ہے ہم کو ہیلپ کرنا۔ آپ بولیں گے او must ہے، واجب ہے، امام ہر دور کے لیے تاظہور امام، جو بھی شیعہ امام حسین کی ہیلپ کرنا چاہتا، آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی ڈورز اوپن ہے، whoever wants to help امام they can help امام۔ لیکن کیسے ہیلپ کرو گے؟ امام he don't need dollars، تمہارے ڈالرز نہیں چاہیے، تمہارے پاؤنڈ نہیں چاہیے، تمہارا روپیہ نہیں چاہیے، تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، بس مولا حسین کا ایک ہی خواہش ہے جو اسلام کا فریم ہے، جس کے لیے مولا حسین نے جنگ کی، جن چیزوں کے اگینسٹ میں جنگ کی ہے، ان چیزوں کو تم مت کرو، وہ کرو جو حسین چاہتا ہے۔ اس کا پہلی چیز، 4 چیزیں زیارت وارثہ میں امام حسین کے بیٹے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا۔ کیا بتایا؟ مقصد حسین بتایا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مقصد حسین کو کربلا کے پیغام کو پہنچایا، بتایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم وٹنس بنتے، زیارت وارثہ میں جا کے ٹرانسلیشن دیکھو کہ مولا، اور عاشورہ میں بھی کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم وٹنس ہیں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے روزوں کو، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اور آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیں عن المنکر کیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے ان ساری چیزوں کو قائم کیا جس کی وجہ سے آج عزاداری کی حفاظت اسلام بچا ہوا ہے۔ اسلام یوں ہی بچا ہوا نہیں ہے، اسلام سیکریفائز آف کربلا کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ تو میرے پہلی مجلس کا پیغام یہ کہ یہ 4 چیزوں میں پورا یہ اشرا ہوگا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، نماز کیا ہے، وآتیت الزکاۃ، زکوٰۃ میں کیا ہے، خمس اور ساری چیزیں، چیریٹی جو بھی ہے، امر بالمعروف اور نہیں، یہ 2 جملے جو ہے نا اسی پہ پورا اشرا پڑھو گا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ جتنا ہو سکے ٹرائی یور بیسٹ امر بالمعروف کرنے کے، ٹرائی یور بیسٹ۔ جتنا تم امر بالمعروف کرو گے اتنا تم کامیاب ہوگے، اتنی تمہاری زندگی آگے بڑھے گی، اتنی تمہاری لائف میں چینج آئے گا، اتنی تمہاری لائف میں ڈراسٹک 180 ڈگری چینج آئے گا اگر تم امر بالمعروف کرو گے اور نہیں عن المنکر۔ آج پورا اسلام کا بیس جو ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے اوپر۔ انشاءاللہ اس کے ڈیٹیلز کبھی آنے والی مجلسوں میں سنو گے کہ جتنے لوگ، آج میرے جملے غور سے سنو، جتنے لوگ زندہ ہیں، الائیوڈ ہیں، مر گئے 1000 برس ہو گئے، لیکن جتنے زندہ ہیں وہی لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے امر بالمعروف کیا، جنہوں نے نہیں عن المنکر کیا، جو اپنے آپ کو مولا حسین سے اٹیچ کر گئے، اس لیے کہ اس دور کا جو یزید تھا، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، وہ ظالم ترین انسان زمین کے اوپر جو جہنم کی آگ میں جل رہا، وہ یزید اسلام کو ریز کرنا چاہتا تھا، اور مولا حسین نے اسلام کو نافذ کیا۔ وہ ریز کرنا چاہتا تھا اور اس نے ٹرائی کر لیا تھا۔ آپ امیجن کرو
اس وقت بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی لوگ مسلمان تھے، اس وقت بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی لوگ حج کر رہے تھے، لیکن اسلام زبان تک تھا، اندر اسلام نہیں تھا۔ یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جب میرے مولا کا حق لیا گیا، اللہ کے رسول کے بعد جب مولا کا حق لیا گیا، مولا کے سرمن کے ورڈز ہیں جو میں آپ کو بول رہا ہوں، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ اپنے حق کو کلیم کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کلیم کرتے، تلوار کیوں نہیں نکالتے، تلوار نکالو ختم کرو۔ تو مولا نے اس وقت کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اسلام ان کی زبانوں تک ہے، ان کا اسلام ان کے دلوں تک نہیں آیا۔ مولا کا خطبہ ہے، خطبہ شقشقیہ میں بھی یہ باتیں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اسلام ان کی زبانوں تک ہے، زبان تک تھا، کلمہ زبان سے پڑھ رہے تھے، نیچے تک اسلام نہیں آیا تھا، ان کے دلوں تک اسلام نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علی تلوار نکالے، میرے دونوں بچے چھوٹے ہیں حسن اور حسین، اور بچے قتل ہو جائیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ امامت ختم ہو جائے، امامت ختم ہو جائے۔ تو میں صرف صبر کر رہا ہوں، صرف صبر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا دین بچ جائے، اس لیے صبر کر رہا کہ رسول کی محنت بچ جائے، اسی لیے صبر کر رہا کہ دین کی حفاظت ہو جائے۔ تو دوستو یزید یہ چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو ریز کر دے، ہر چیز، اور انشاءاللہ کمنگ مجالس میں آئے گا کہ وہ کیا کیا چیزوں کو ریز کرنا چاہتا تھا، ہر چیز۔ اس نے کوئی ایک نماز کو نہیں روکا تھا، میں خالی نماز کا ایک ایگزامپل دے رہا آپ کو۔ عورت اپنی کنیز، حالت اسلام کی یہ ہو گئی کہ اپنی کنیز کے ساتھ رات بھر گزارتا ہے حجرے میں، اور صبح میں کنیز کو اپنا لباس پہنا کر مسجد میں بھیجتا ہے۔ اب بولتا جا کے نماز کو لیڈ کرو۔ کین یو امیجن یہ اسلام تھا؟ اب کتنے دن ہوئے تھے اللہ کے رسول کو دنیا سے آگے؟ صرف 50 ایئرس۔ 50 ایئرس میں اسلام چینج ہو گیا تھا، 50 ایئرس میں اسلام اس حشر پہ پہنچ گیا، یہاں تک پہنچ گیا کہ کنیز نماز پڑھا رہی ہے۔ اس وقت کسی کے پاس گرڈز نہیں تھے، کسی کے پاس کریج نہیں تھا۔ Who can say to ظالم یزید کہ یزید what are you doing؟ یزید what are you doing؟ یہ کوئی نہیں بول سکتا تھا، کریج ہی نہیں ہے، گرڈز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ حرام کھائے ہوئے تھے۔ یہ رزق حرام تباہی کی طرف لے کے جائے گا، یاد رکھو، رزق حرام تباہی کی طرف لے کے جائے گا، ایسی تباہی ہو جائے گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر رزق انشاءاللہ پوری مجلس رزق حرام پہ ہوگی۔ میں نے لاس اینجلس میں الاسر امام بارگاہ جب میں نے مجلسیں پڑھی تھی رمضان میں، تو اس میں میں نے بولا تھا خمس کے بارے میں تھوڑا سا، انشاءاللہ اس دفعہ بھی تھوڑا ڈیٹیل میں بولوں گا، اس لیے کہ محرم میں ڈیفرنٹ جگہ کے لوگ میری مجلس سن رہے ہیں، ڈیفرنٹ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس وقت میں بامبے میں ہوں، میرے بامبے میں ماشاءاللہ میرے 5 عشرے چل رہے ہیں، تو بامبے کی عشرے پڑھ رہا، اور مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج 45 منٹ مجلس پڑھوں گا، ڈیلی 45 منٹس کا لیکچر ہوگا کہ ہم کو کرنا کیا، ہاؤ ٹو ہیلپ امام۔ آج میں نے خالی ایک ہیڈ لائنز دیے کہ پہلی چیز اگر ہیلپ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو، بچوں کا پروٹیکشن تمہاری ہیلپ ہے۔ میں نے صرف بول رہا الفاظ، اس کے ڈیٹیل میں تو کل سے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بچوں کا پروٹیکشن تمہاری نصرت ہے، رزق حلال تمہاری ہیلپ ہے، امام کی نصرت ہے۔ امر بالمعروف، اچھی باتوں کو لوگوں کو بتانا۔ اب تیسری چیز یہ بولتا، اب محرم، آج فرسٹ محرم آگے، تمہارے فیس بک پہ اگر کوئی ٹیگ کرے، فیس بک پہ اگر کوئی ٹیگ کرے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے فیس بک کے پیج کو بدل دو، چینج یور پیج، اس کا ٹائٹل بدل دو۔ اور کیوں بدلو؟ کہ کوئی ٹیگ کرے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ کوئی غم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کوئی مارننگ ڈیز ہے۔ یہ لازم کرنا، یہ نہیں کہ ابھی بھی فیس بک پہ وہی پکچرز ہیں، یہی فیس بک پہ وہی چیزیں جو ذیلج میں تھی، جو سال بھر تھی، نہیں۔
سارے اپنے پکچرز کو ڈیلیٹ کرو، سارے پکچرز کو ڈیلیٹ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ فیس بک کو میں چینج کرنا تمہارا، فیس بک پہ تم اپنے وہ پکچرز ڈالو، اپنے پکچرز ڈالنے کی ضرورت نہیں. عزاداری کے لیے سینگز آف معصومین ڈالو، مولا حسین کی سینگ ڈالو، کربلا ڈالو، کہ لو ہو سکتا تمہارے اس پیج پہ کوئی آ کے کوئی پڑھے، آرٹیکلز پڑھے، کوئی آگے مولا حسین کے بارے میں پڑھے تو حشر یہ ہوگا، کوئی ایک بھی سافٹ کارنر ہو جائے گا کسی ایک کا تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا. ذرا سا بھی سافٹ کارنر اگر آ جائے گا ٹورڈز امام حسین تو جو تمہاری زندگی کا مقصد، یہ بھی ایک نصرت امام ہے، یہ بھی ایک نصرت امام ہے. 1 ملین تمہارے فیس بک پہ آ رہے، مثال دے رہا، تمہارے فرینڈ سرکل، تم بولیں گے ایک فیس بک پہ ڈالنے سے کیا فرق پڑتا؟ مثال کے طور پہ تمہارے کوئی نان مسلمس ہیں، کرسچن فرینڈس ہیں، جوز فرینڈس ہیں، ہندو فرینڈس ہیں، کوئی بھی ہو، سب کی ریسپیکٹ کرو، ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو. اس کے بعد تم یہ سب کرنے کے بعد تم یہ چیز چیک کرو کہ ہو سکتا 1000 آدمی تمہارے فیس بک پہ تمہارے ٹیگ کر رہے ہیں، 1000 لوگ، 1000 میں کوئی ایک چینج ہو جائے، وہ کوئی آگے کرے، کوئی ایک چینج ہو جائے، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، نصرت امام پوری ہو. آج پہلی محرم ہے، پلیز بول رہا اپنے فیس بک کو چینج کرو. واٹس ایپ کے اوپر اب کوئی ایسا میسیج نہیں جانا، اب زیادہ سے زیادہ ڈیلی ایک مولا حسین کی سینگ ڈالو، ڈیلی سینگ ڈالو، ڈیلی سینگ ڈالو. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کنٹینیوس ڈالتے رہیں گے، کوئی غیر آدمی اب وہ پڑھے گا، اب بولیں گے ایک لائن کے میسیج سے کیا فرق پڑتا؟ کیا فرق نہیں پڑتا. ایک لائن کا میسیج نہیں ہے تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والا میسیج، ایک لائن کا میسیج نہیں ہے تمہاری زندگی کو بدل دے گا وہ ایک لائن کا میسیج. اگر کوئی ایک چینج ہو جائے، آؤٹ آف 1000 1 چینج، خالی فکر بدل جائے تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم نصرت امام میں کامیاب ہو گئے. یو آر ہیلپنگ امام. اس طرح ایک دن میں کوئی چیز چینج نہیں ہوتی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن. اس لیے کہ اگر تم ڈیلی میسیجز ڈالو گے، ڈیلی آج یہ ہوا، آج 2 محرم کو ڈالو کہ کل مولا حسین ہی ارائیوڈ ان کربلا. اس کے بعد امام حسین کی فیملی کے بارے میں بولو کہ مولا حسین کس کے بیٹے تھے، یزید کس کا بیٹا تھا، امام حسین کا مقصد کیا تھا، کہ ٹیچنگز آف پروفٹ کو، تعلیمات آل محمد اور آل محمد کو، ٹیچنگز آف پروفٹ کو جو پروپوگیٹ کر رہے تھے وہ مولا حسین پروپوگیٹ کر رہے تھے، ریپرزینٹ جو کر رہے تھے رسول کو وہ مولا حسین ریپرزینٹ کر رہے تھے. بتاؤ کہ یزید کی فیملی کیا ہے، اور آپ بڑے آرام سے بتاؤ کہ یزید کا فادر کیا تھا، یزید کا گرینڈ فادر کیا تھا، یزید کی گرینڈ مدر کیا تھی، کہ ان لوگوں نے کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا. اور پھر ادھر بتاؤ کہ مولا حسین کس کے بیٹے ہیں، امام علی ابی مظلوم بی بی زہرا کے، سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں. اس کے بعد بتاؤ ان کے گرینڈ فادر جناب ابو طالب کا احسان کتنا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد کا احسان کتنا ہے. اس کے بعد یہ بتاؤ کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا احسان کتنا ہے، پروفٹ کا احسان کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تم ایک سائڈ پہ یہ کرو، ایک سائڈ پہ یہ کرو، تو تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا. لوگوں کو ایک اویئرنس پیدا ہوگی، لوگوں میں بیداری پیدا ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کی فکر بدلے گی، لوگوں کی سوچ بدلے گی. اگر لوگوں کی فکر بدل جائے، سوچ بدل جائے تو یہ سب سے بڑی نصرت امام ہے. دوستو بس آج کے مجلس کا میں 35-40 منٹ کی مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. روز میں آپ کو ایک دعا بھی دوں گا 10 دن انشاءاللہ، پہلی محرم سے 10 محرم تک یہ 10 دن میں 1000 مرتبہ سورہ خلق پڑھنا اور مولا حسین کو ہدیہ کرنا. ڈیوائیڈ کرو 100 سے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے 100 سورہ خلق کوئی بڑی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 100 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو رہا، 100 ٹائم سورہ خلق ہو رہا. سورہ خلق جو ہے یہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. پورا قرآن مجید میں 114 سورہ. مولا حسین قرآن ناطق اور یہ قرآن صامت ہے. حسین خود قرآن ہے، لیکن جو مولا حسین جس سورہ کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے
कसरत से पढ़ते थे, वो सूरह खुल था। तो मेरी रिक्वेस्ट है अल असर इमाम बारगाह में जो भी सुन रहा, पहली मुहर्रम 1443 हिजरा का मुहर्रम, आज से शुरू करो। हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। 100 टाइम्स सूरह खुद पढ़ो, एक तस्वीर पढ़ के मौला हुसैन को गिफ्ट कर दो। 14 मासूमीन को गिफ्ट करो। इसके और फायदे बताओ। मौला हुसैन को गिफ्ट करो, 14 मासूमीन को गिफ्ट करो। और क्या करो, उसके बाद ये 10 गिफ्ट करके बोलो कि ये मैंने जो सूरह पढ़े हैं ऑन बिहाफ ऑफ माई मरहूम पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी में, और कुल मोमिनीन की तरफ से मैं मौला हुसैन को गिफ्ट कर रहा। कल तक ये लोग भी पढ़ते थे, कल तक ये लोग भी सूरह कुल पढ़ते थे, आज नहीं पढ़े। अगर तुमने सारे मरहूमीन के और अपने मरहूम माँ बाप की तरफ से गिफ्ट कर दिया तो तुम्हारे माँ बाप को मुहर्रम की पहली तारीख को वो सवाब मिलेगा कि तुम बिलीव नहीं कर सकते, तुम सोच नहीं सकते करम हुसैन क्या होता। मेरी ख्वाहिश है असर इमाम बारगाह के प्लेटफॉर्म से जो भी मुझे लाइव मजलिस 1443 हिजरा का सुन रहा, कि बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, औरत मर्द सबको बोल रहा कि कोशिश करोगे 100 मरतबा सूरह खुल पढ़ो और मौला हुसैन को हदिया कर दो, गिफ्ट कर दो। और ये नियत करके गिफ्ट करोगे, परवरदिगार ये मैं अपनी माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से पढ़ा और सारे मरहूमीन की तरफ से कर रहा। ये भी बोलोगे पहली रात, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव जिसकी भी है, मैं उसकी तरफ से पढ़ा, अल्लाह उसको इसका सवाब पहुंचे। आप यू कैन इमेजिन 100 खुल अगर कोई मरहूम की तरफ से पढ़ दे तो उस मरहूम को ऐसे ग्रेड्स मिल जाएंगे, उस मरहूम को कितना फायदा होगा। इसलिए कि 3 सूरह कुल पढ़ने का यह सवाब है कि कुरान मजीद का अल्लाह सवाब देता। अब आप सोचोगे इतने सूरह कुल तुम रोज पढ़े, सिर्फ 100 15-20 मिनट औरत खाना बनानी पढ़ सकते, एक जगह बैठ के पढ़े तो बहुत अच्छा है, वजू करके पढ़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे वजू से आप सूरह खुल पढ़ते हुए जाइए, यहां से लेके 1 घंटे की तो ड्राइव होती, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। कितनी बरकतें, कितनी ब्लेसिंग तुम्हारे घर में आएंगी, घर के अंदर की बलाएं मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ये मत समझो कि हम प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, अगर हम प्रोटेक्टेड हैं तो सिर्फ और सिर्फ जिक्र हुसैन की वजह से प्रोटेक्टेड। 100 सूरह कुल 1443 हिजरा का पहली मुहर्रम की मजलिस में अल असर में बोल रहा, मेरे मौला हुसैन को हदिया करो, उसके बाद देखोगे हुसैन तुमको रिटर्न में क्या चीज अता करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाद। आप सोच नहीं सकते इसका सवाब क्या है। यू कांट इमेजिन कि इसका अजर क्या होगा। बस मौला आबाद रखे। जैसे मैंने कहा कि 45 मिनट्स की मजलिस है और मौला अल असर इमाम बारगाह को आबाद रखे। जो जो लोग इसमें हिस्सा लेते, हमारे भाई कुमेल, उनके एंटायर फैमिली, उनकी माँ, अल्लाह उसको अच्छा रखे। और जिन जिन लोगों ने वहाँ का पूरा यूथ, मैं तो सबसे मिल के आया, बड़े अच्छे प्यारा यूथ, वेरी यंग बॉयज़, और ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसी कंट्री में मौला हुसैन के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। इट्स ए बिग ब्लेसिंग ऑन यू, इट्स ए बिग। एक चीज़ याद रखो, जस्ट लिसन प्रॉपरली। तुमने आज काम किया हुसैन के लिए, साल भर तुम्हारा रिस्क खुला रहेगा, कभी तुम ऐसा नहीं रहोगे। कोशिश करो मजलिसों को स्पॉन्सर करने की, हर आदमी आगे बढ़ो। जो जो मुझे सुन रहा, ये नहीं कि आज एक आदमी स्पॉन्सर कर रहा, नहीं, 10 आदमी हिस्सा लो जाके, 15 आदमी हिस्सा लो एक मजलिस। उसके बाद देखो कि फ़ायदा क्या होता है। मौला हुसैन किसी का रखते नहीं, ये याद रखो। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, कभी नहीं रखते। मौला हुसैन किसी का नहीं रखते। ट्राई करो, करते रहो, जितना करोगे उतना सवाब मिलेगा। मौला हुसैन की मजलिसों की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की मगफिरत के लिए, आज़ादारी की हिफाजत के लिए, बानियान मजलिस की जान और माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फर्ज। बस दोस्तों, पहली मुहर्रम शब 2 मुहर्रम है। कल इंशाअल्लाह आमद करबला भी पढ़ूँगा। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। जो काफ़िला 28 रजब 60 हिजरी को चला था, वो काफ़िला मक्के से होता हुआ मंजिलों को तय करता हुआ करबला पहुंच गया। कल पहुंचेगा। अभी हुसैन रास्ते में है, फ़ातिमा का लाल रास्ते में है। बस 1 या 2 वाक़यात पढ़ के मजलिस तमाम कर रहा।
28 رجب کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو جب 27 رجب کی رات آئی 27 رجب 60 ہجری ساری تیاری ہو گئی، صبح میں نکلنا ہے، رات میں میری مظلوم شہزادیوں نے مولا حسین سے کہا، اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا ہم کو نانا کے پاس اور ماں کے پاس لے کر چلو۔ تو آدھی رات کے بعد دونوں سیدانیاں، میری مظلوم شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم 18 بھائیوں کے ساتھ آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم مدینے میں نکلی۔ 18 پورے بھائیوں نے گھیر لیا۔ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم نانا کی لحد پہ گئی مولا حسین مولا عباس کے ساتھ، جا کے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا زینب آئیے، نانا ام کلثوم آئی، نانا خدا حافظ بولنے آئی، نانا ہم وطن سے جا رہے، نانا آپ کی نواسیاں آئی۔ پھر وہاں سے چلی ماں کی لحد پہ آئی، ماں کی لحد پہ آ کے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا اماں زینب ام کلثوم آئے، اماں آپ کی بیٹیاں آئی، اماں خدا حافظ۔ تو امام حسین نے آگے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا اماں حسین آیا، اماں حسین وعدگاہ کو جا رہا، اماں جب بھی کوئی مصیبت آئے گی میں ضرور پکاروں گا، اماں جب میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ حسین جب یہ تڑپ کے کہہ رہے تھے اماں خدا حافظ، تو اس وقت بی بی زہرا کی قبر سے گریف سے ایک آواز آئی، جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ جب مولا حسین نے شہزادی سے کہا کہ اماں خدا حافظ، تو اس وقت بی بی کی گریف سے ایک آواز آ رہی تھی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ارے وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پوا میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ ارے بی بی کو کتنا ٹرسٹ تھا مولا عباس پہ، کہا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ ماں کی لحد سے سیدانیاں گھر آئیں، صبح کی نماز کے بعد مولا حسین نے کہا کہ بہن سغرا کو سب خدا حافظ بول دو، اب ہم لوگ نکلنے کی تیاری کرو۔ عزیزو جناب رباب نے جا کے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیلا نے ہاتھ رکھا، ام فروا نے خدا حافظ کہا، مولا عباس نے اپنی بھتیجی کو سینے سے لگا لیا، علی اکبر آئے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، بہن یوں دیکھتی رہی، کچھ نہیں کہا، کسی سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ شہزادی ام کلثوم آئی، بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھے گا خدا حافظ۔ اب تک سغرا خاموش تھی، اب اس کے بعد جب مظلوم بی بی زینب آئی، اب سغرا تڑپ کے رونے لگی، بی بی کے دامن کو پکڑ کے کہا، اس لیے کہ سغرا جانتی ہے کہ اگر زینب حسین کو بولیں گی تو مولا حسین ضرور لے کے جائیں گے، میری پھوپھی بولے گی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں آپ بابا سے میری سفارش کرو۔ بی بی نے کہا چلو، بس دوستو میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، شہزادی زینب اپنی اس بھتیجی کا ہاتھ پکڑ کے